اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ یہ مت دیکھو اللہ کو کون مانتا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کی کون مانتا ہے۔ آئینے کو صرف ظاہر نہیں، اپنا باطن بھی دیکھنے کے لیے استعمال کرو۔ غرور سے دور رہو کہ یہ تمہاری صلاحیتوں کو محدود کر دیتا ہے۔ خیالات کو وسیع کرو تاکہ تم اپنی مشکلات میں راستے ڈھونڈ سکو۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو حالات کے تابع نہ ہونے دو۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ خواہش، خواہش سے کوشش، کوشش سے حصول اور حصول سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ آرزو نصف زندگی ہے اور بے حسی نصف موت۔ کتاب کو اس نیت سے پڑھو کہ دل و دماغ عمدہ خیالات سے معمور ہو جائیں۔ جو شخص اپنی حیثیت سے باہر نکل جاتا ہے وہ خطرناک گڑھے میں گر جاتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق اور سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی ملتی ہے۔ ہمت یہ ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کے اندر کامیابی کی آرزو کو ناکامی کے خوف سے زیادہ عظیم ہونا چاہیے۔ وقت نظر نہیں آتا لیکن سکھا کر اور دکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا بلکہ علم وہ ہے جو آپ کے کردار و عمل سے ظاہر ہو۔ ایک شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ زندگی کا ہر دن تاریخ کا ایک ورق ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف سب سے بڑی بہادری ہے۔ علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک کبھی ماند نہیں ہوتی۔ انسان کا کردار ایسی مالا ہے جس کا ایک موتی نکل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کو برا نہیں لگتا۔ خلوص ایسا خزانہ ہے جو ہزاروں قربانیاں دے کر حاصل کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم۔ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ جاہل عالم کو نہیں جانتا کیونکہ وہ کبھی عالم نہیں رہا، لیکن عالم جاہل کو جانتا ہے کیونکہ وہ خود جاہل رہ چکا ہے۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہیں اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ معافی کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔ بہترین دولت مندی تمناؤں کو ترک کر دینا ہے۔ پاک دامنی فقیری کی زینت ہے اور شکر مالداری کی زینت ہے۔ حق سے زیادہ تعریف کرنا خوشامد اور حق سے کم تعریف کرنا حسد ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہ گار معمولی سمجھ لے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ مر جاؤ تو لوگ روئیں اور زندہ رہو تو لوگ تمہارے مشتاق رہیں۔ کامیاب لوگ بامقصد زندگی گزارتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنا علم دوسروں میں پھیلاتے ہیں۔ کامیاب لوگ دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ اپنے علم کو مکمل نہیں سمجھتے بلکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تیار رہتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن نہ دبانے پڑیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ زیادہ گفتگو سوچ و فکر کو مردہ کر دیتی ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے۔ علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ باصلاحیت انسانوں کی قدردانی اجتماعی کامیابی کا اصل راز ہے۔ اچھا انسان اچھا ہی ہوتا ہے مگر جب انسان برائی کرتا ہے تو بہتر بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ نادان شخص غلطی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ عقل مند بھی غلطی کرتا ہے مگر اسے یاد رکھتا ہے۔ انسان کا اصل المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ وہ بڑے حوصلے سے کرتا ہے مگر چھوٹے چھوٹے مسائل کے ہاتھوں اپنی صحت اور سکون گنوا دیتا ہے۔ سخت روزے کے بعد افطاری کی نعمت، دنیا کی زندگی کے بعد جنت کی پرلذت زندگی کا ایسا تعارف ہے جو صرف روزے دار کو نصیب ہوتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق سے مزین لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مخالف کو جنگ اور دلیل کے میدان میں شکست دینا بھی کامیابی ہے، مگر اخلاق کے میدان میں شکست دینا زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔
اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح باہر کا اندھیرا انسان سے اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اسی طرح دل کے اندر موجود تعصب کا اندھیرا بھی انسان کو حقائق دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ زیادہ ذہین اور کم محنتی افراد کامیابی کا امکان جتنا کم ہوتا ہے، کم ذہین اور زیادہ محنتی افراد کی کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح جنت کی تجارت بد اخلاقی سے نہیں کی جا سکتی۔ جو انسان چیزوں کو ملکیت بنانا اور اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے، کچھ عرصے میں زندگی خود اسے چیزوں کی ملکیت بنا دیتی ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ لاکھوں روپے کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ وقت کے ضیاع کا اہم ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ ہے جن کا علم اور سمجھ بہت کم اور اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ پریشانی یہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، پریشانی یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے سخت دن کی طرح آخرکار گزر جاتے ہیں۔ قانون بگڑے ہوئے افراد کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوت و تربیت سے ہوتی ہے۔ انسان کی جہالت اصل مسئلہ نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جہالت کے باوجود اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں، بھوک ان کی ماں ہے۔ دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ بھوک کسی قسم کی بھی ہو بہت خطرناک ہے۔ جتنا غصہ کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی۔ آدھی زندگی گزار دی ہے ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی، لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ زبان بنائی نہیں جاتی، خود بنتی ہے، اور نہ ہی انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں۔ میں ایک مزدور ہوں، جس دن کچھ لکھ نہ لوں اس دن مجھے روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ وحشیہ پیدا نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہے یا خود بنتی ہے۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتی، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ ہر دور ادب پیدا کرنے کے اپنے نسخے کے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ ابھی تک اس کا معیار امیرانہ اور عیش پروارانہ ہے۔ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا۔ وہ شاعرانہ عظمت، مقبولیت اس کا مقدر نہیں ہے، اس لیے وہ ایک بہرے گونگے اندھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے، دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے۔ جو چیز مسرت بخش نہیں ہو سکتی وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ آپ دماغی طور پر علیل ہیں تو جسمانی مضبوطی سے آپ شفا نہیں پا سکتے۔ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ تنہائی کا احساس اگر بیماری نہ بن جائے تو اسی طرح عارضی ہے جیسے موت کا خوف۔ تاج محل اسی باورچی کے زمانے میں تیار ہو سکتا تھا جو ایک چنے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا۔ معقول آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ مرد عورت کا رشتہ ہی جھگڑے کا ہے۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں، پورا فکرہ ہے۔ رشتوں کی تلاش ایک درد بھرا عمل ہے، مگر ہمارے زمانے میں شاید وہ زیادہ ہی پیچیدہ اور درد بھرا ہو گیا ہے۔ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا اہنکار ہے۔ زبان شعور کا ہاتھ پیر ہے۔ قومی زبان کے بغیر کسی قوم کا وجود ہی ذہن میں نہیں آتا۔ زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں، لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے۔ ادب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے۔ ہر متروکے لفظ ایک گمشدہ شہر ہے، اور ہر متروکے اسلوب بیان ایک چھوڑا ہوا علاقہ۔ جو دروازے معاشی کشمکش نے ایک دفعہ کھول دیے ہوں، بہت مشکل سے بند کیے جا سکتے ہیں۔
الف لیلا کو بس یوں سمجھ لیجئے کہ سارے عربوں نے یا ایک پوری تہذیب نے اسے تصنیف کیا ہے۔ غم کا بھی ایک تربیہ پہلو ہوتا ہے اور نشاط کا بھی ایک المیہ پہلو ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی شخص کو پسند کرتا ہے تو اس میں یہ 3 نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نرمی اور عاجزی۔ ایسا شخص اپنے رویے میں نرم اور دوسروں کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اس کی عاجزی دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور وہ دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 2، صبر اور شکر گزاری۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ مشکلات میں صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر حال میں اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی یاد اور عبادت سے محبت۔ ایسا شخص عبادت میں سکون پاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ نماز، دعا اور ذکر اس کے دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔